میدان میں جا کر دیکھا تو علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست عرض کیا بابا جان اس نیزے کو نکال دے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ حضرت علی اکبر کے سینے سے جیسے ہی امام علی مقام نے نیزے کو نکالا، خون علی اکبر کے چھینٹے امام علی مقام کے چہرے پر پڑے۔ امام علی مقام کا جسم مبارک بھیگ گیا خون علی اکبر سے، آپ کا لباس خون علی اکبر سے بھیگ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر کی آواز کو سن کر خیمے سے باہر نکلے تھے تو امام حسین کے سر و داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، سارے بال کالے تھے۔ لیکن جیسے ہی جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو لے کر پلٹے ہیں تو بہن زینب نے دیکھا کہ بھائی حسین کے داڑھی اور سر کا ایک بال بھی کالا نہ رہا بلکہ سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ امام تیری عظمت کو سلام، امام تیری استقامت کو سلام، امام تیری جرأت کو سلام، امام تیرے مرتبے کو سلام، امام تیری جوتیاں ہمارے سروں پر، امام تو ہمارا تاجدار۔ قیامت تک کوئی بھی یزیدی زندہ نہیں رہے گا لیکن حسینیت زندہ باد کا نعرہ قیامت تک لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواسہ رسول، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے اہل بیت اطہار کو، پنجتن پاک کو، جب انگریزوں سے عیسائیوں کے مقابلے کی بات آئی، نجران کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میدان میں آ جاؤ، ہم بھی اپنے گھر کے بچوں کو لاتے، عورتوں کو لاتے، تم بھی آ جاؤ، اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ کہا تو نجران کے عیسائی تیار ہو گئے، میدان میں آ گئے۔ لیکن جیسے ہی سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا مختصر سا قافلہ چلا آ رہا، آگے آگے جانے کائنات ہے، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ، ان کے پیچھے مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ ہے، اور میرے نبی کے دائیں بازو کی طرف امام حسین، بائیں بازو کی طرف امام حسن۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی عیسائی پادریوں نے، عیسائیوں نے، لوگوں نے میرے نبی کے چھوٹے سے قافلے کو آتا دیکھا تو عیسائی پادری بھاگنے لگے۔ لوگوں نے کہا دعویٰ کر کے آئے تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے، اب بھاگتے کیوں ہو؟ تو ان عیسائی پادریوں نے کہا تھا ارے سنو، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے دائیں بائیں طرف جو بچے آ رہے ہیں ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ بول اٹھے گا کہ اللہ ہے۔ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی وحدانیت پر حملہ تھا، رب کی وحدانیت پر حملہ تھا، توحید پر حملہ تھا۔ رب چاہتا تو آسمان پر لکھ دیا جاتا کہ اللہ ایک ہے، رب چاہتا تو پیڑ بول پڑتے، فرشتے اتر کر گواہی دے دیتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن نہیں پیارے، دلیل توحید کے لیے رب نے نہ زمین کا انتخاب کیا، نہ آسمان کا انتخاب کیا، نہ فرشتوں کا انتخاب کیا۔ دلیل توحید کے لیے اللہ نے اگر انتخاب کیا تو نبی کے گھر والوں کا یعنی پنجتن پاک کا انتخاب کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب آتے ہیں شیخین کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جیسے ہی دامن کو اٹھایا تو حضرت ابو بکر و عمر نے دیکھا کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں، کچھ وقفے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھانے کا کچھ اہتمام کیا، کچھ انتظام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ حضرت ابو بکر و عمر شیخین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم اپنے اصحاب کو لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی میرے نبی بیٹھے، لقمہ میرے نبی نے اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالا، سب سے پہلے میرے نبی نے
ایک روٹی لی اور اس پر سبزی کو رکھا اور فرمایا سنو یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ پر ساری کائنات کو کھلانے والے، ساری کائنات جن کے صدقے میں پلتی ہیں، 3 دن کے فاقے، اس کے باوجود سیدہ فاطمہ کے سجدے دیکھو۔ بہنیں غور کریں، بیٹیاں سوچیں اور توجہ کریں، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں۔ اگر اردو نہیں پڑھ سکتی آپ تو ہندی میں کتابیں مل جائیں گی، جس لینگویج پہ آپ کو مہارت ہے اس میں کتابیں مل جائیں گی۔ سیدہ زینب کو پڑھو، سیدہ فاطمہ کو پڑھو۔ 3 دن بھوکی رہ کر بھی حالت یہ تھی کہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ بیٹیوں، تمہارا رول ماڈل اگر کوئی ہے تو سیدہ فاطمہ ہے۔ اگر تمہیں کسی کو فالو کرنا ہے تو سیدہ فاطمہ کو فالو کرنا ہے۔ اور نوجوانوں، اگر تمہیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں اگر چاہتے ہو کہ تمہیں میدان محشر میں جنت کا پروانہ دیا جائے تو کسی ایکٹر کو فالو نہیں کرو گے، بلکہ آج سے حسنین کریمین کے شیدائی بنتے ہوئے آج کے بعد امام حسین کو فالو کرو گے۔ ہمارا رول ماڈل نوجوانوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اونچا بولو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بزرگ اس بات کا ارادہ کریں اور اس پر آج فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو شیخین کی زندگی کے مطابق گزاریں گے۔ نوجوان فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو امام حسین کے نقش قدم پر چل کر گزاریں گے۔ بیٹیاں یہاں پر وعدہ کریں، یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چل کر گزاریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران اگر کوئی خطا سرزد ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو پروردگار اس کو معاف فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش رکھے، آپ تمام کو سلامت رکھے، ہم تمام کے لیے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ سے آخر میں گزارش، نماز کے بنا کچھ نہیں ہے پیارے، نماز قائم کر لو۔ نماز جس دن تم قائم کرنا شروع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار عطا فرما دے گا۔ نماز ہر کامیابی کی جڑ ہے، ہر کامیابی کے لیے کنجی ہے۔ بنا نماز کے تم نہ دنیا حاصل کر سکتے ہو نہ آخرت حاصل کر سکتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔